أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے کہ کن کن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک عزیز ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، تو اس حوالے سے جو مکمل طور پر وضاحت ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو جو ہے یہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ ہے، پیشاب ہے۔ پاخانے اور پیشاب کا یہ فرق سمجھیں کہ پاخانہ جو ہے یہ براز ہے اور پیشاب جو ہے پیش آگے ہے، اور آپ ویسے پانی کو کہتے ہیں، یعنی آگے کے مقام سے جو پانی نکلتا ہے اس کو پیشاب بولتے ہیں۔ اور پیچھے سے ہوا کا نکلنا، مخرج سے ہوا کا خارج ہونا، یا آگے یا پیچھے کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، پتھری کا یا کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا نکلنا، ودی مزی منی کا نکلنا، خون اور پیپ کا نکلنا، اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، یا کھانے یا پانی کی پت یا جمع خون کی بھر کر جو ہے منہ بھر کر قے کرنا، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں۔ اس کے علاوہ جنون ہے، غشی ہے، بے ہوشی، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں جو ہیں وہ لڑکھڑائیں، علاوہ جو نماز جنازہ کے کسی دوسری نماز کے اندر کہا لگانا یا سو جانا، یہ نیند کا جو غلبہ ہے اس کا طاری ہو جانا، بے ہوشی کے معنی کے اندر آئے گا یہ غلبہ، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں جو ہیں وہ لڑکھڑا جائیں، یہ بھی جو ہے وہ وضو کو جو توڑ دیتا ہے۔ اور مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں جو ہے عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت کی شرمگاہ سے ملائے تو بغیر کپڑا وغیرہ کے ہو، تو یہ وضو کو توڑ دے گا۔ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی نجس ہے، یعنی جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے جو ہے سنا، پاس والوں نے نہ سنا ہو تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر مسکرایا، دانت نکلے، آواز وغیرہ بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے گا اور نہ نماز جائے گی۔ اور جو رطوبت وغیرہ آدمی کے بدن سے نکلتی ہے وہ وضو کو جو ہے اگر وہ اتنی ہے جو بہہ جائے تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گی، اور اگر اپنے مقام سے آگے نہیں گئی، یعنی پیپ وغیرہ ہے، وہ خون ہے، تھوڑا سا سوئی لگی ہے اس صورت میں، تو اگر وہ اپنی جگہ جو ہے وہاں سے آگے چلا جائے، بہہ جائے، تو پھر وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اتنا ہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اوپر ابھرا ہے اور وہیں جم گیا ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ رال، تھوک، پسینہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں، میل بھی پاک ہے، اور یہ اگر بدن میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کو صاف کر کے نماز کا ادا کرنا یہ اچھا ہے۔ اور جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی وہ نجس ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے یا دوسرے کا سطر دیکھنے یا چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہے، اور درم سے زیادہ جس جگہ میں جس چیز کو لگ جائے وہاں پر اس کو ناپاک کر دے گی۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر طور پر یہ باتیں مشہور کر دیے گیا ہے معاشرے میں کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب، براز وغیرہ پاک ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہے، لغو ہے، بلکہ وہ نجاست غلیظہ ہیں، اور ان سے جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا ہو یا عضو ہو تو پکا ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ نجاست غلیظہ کے اندر داخل ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وضو کو توڑنے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو چھوٹے بچے کی منہ بھر کر قے جو ہے، تو یہ جسم پر لگنے کی صورت میں جسم کو نجس کریں گے، اور جس سے جو ہے
وہ وضو جو ہے وہ جاتا رہے گا، لیکن اتنی مقدار ہو کہ وہ اس کو ایک عضو کو جو ہے اس نے درہم کی مقدار سے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے اگر اس کو اتنا ناپاک کر دیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے گا، اور اگر اس نے دوبارہ وضو نہیں کیا تو یہ جو عبادت کی وغیرہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے تو یہ اس کی عبادت جو ہے یہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وضو شرط ہے، اور اگر شرط نہ پائی جائے تو عبادت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وضو عبادات کے لیے چند جو تخصیص جن عبادات کے اندر ان کے لیے شرط ہے، تو یہ جتنے بھی ناقض وضو چیزیں تھیں ان کو جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔